اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ مجھ سے انتقام لیتے لیتے آج آپ نے پاکستان کا بٹھا بٹھا دیا. یعنی مجھ سے تو انتقام لینا تھا لے لیتے, لیکن پاکستان سے آپ کو انتقام لینے کے لیے کس نے آپ کو یہ کہا؟ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ملک کا بھٹا بٹھا دیا گیا. تاحیات نااہلی کو اب کالا قانون کہا جا رہا ہے تو پھر ازالہ کون کرے گا؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو. کہا مجھے جھوٹے مقدمے میں وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا. قوم کے 5 سال ضائع کیے گئے. مریم کی گرفتاری مجھے اذیت پہنچانے کے لیے کی گئی. جن لوگوں نے ظلم کیا وہ آج قوم کے سامنے رسوا ہو رہے ہیں. عمران خان کے دور میں معیشت کا بھٹا بٹھا دیا گیا. ترقی کے لیے خوف کے بت کو توڑنا ضروری ہے. عمران خان کا اسلام آباد میں میلاد النبی کے اجتماع سے خطاب. الزام لگایا پاکستانی وزیر اعظم بیرون ملک بھیک مانگتا ہے. 22 کروڑ عوام کے لیے یہ فعل شرمناک ہے. واضح کر دیا بھیک مانگ کر قوم عظیم نہیں بن سکتی. خوشحال معاشرے کے لیے قانون و انصاف کی بالادستی ضروری ہے. مدینہ کی ریاست سیاسی اور مذہبی آزادی کی بہترین مثال تھی. کیا ریاست مدینہ میں قانون اور عدالت کو نہ ماننے کا تصور ہو سکتا تھا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں سیرت النبی کانفرنس سے خطاب. مخالفین کو مخاطب کر کے کہا مثال ریاست مدینہ کی دیتے ہیں اور عدالت کو جواب دینے کو تیار نہیں. کرپشن کے ناسور سے نجات ضروری ہے. صدر کا 2 روزہ سیرت کانفرنس سے خطاب. کہا عالمی قانون کے مطابق بدعنوانی کے ثبوت پیش کرنا الزام لگانے والے کی ذمہ داری نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف آج سندھ کا دورہ کریں گے. وہ تھر پار کر جائیں گے. 110 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک کا افتتاح کریں گے. وزیر اعظم سیلاب متاثرین سے بھی ملیں گے. ایم کیو ایم کے کامران ٹیسوری گورنر سندھ مقرر. صدر مملکت عارف الوی نے تقرری کی منظوری دے دی. کامران ٹیسوری آج شام 5 بجے گورنر سندھ کا حلف اٹھائیں گے. جرمنی کے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے فعال کردار کی حمایت پر بھارت بوکھلا گیا. شدید رد عمل کا اظہار کر دیا. پاکستان نے جرمن وزیر خارجہ کے بیان پر بھارتی اعتراض مسترد کر دیے. امریکہ کے معروف دانشور مائیکل کوکل مین نے جرمن وزیر خارجہ کے بیان کو بلاول بھٹو کی بڑی سفارتی کامیابی قرار دے دیا. اقوام متحدہ میں پاکستان میں سیلاب سے تباہی اور موسمیاتی تبدیلی پر قرارداد منظور. قرارداد پیش کرنے پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا چین، امریکہ اور روس سے اظہار تشکر. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا بھی شکریہ ادا کیا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. گندم کی امدادی قیمت 3,000 سے 3,200 روپے فی من مقرر کیے جانے کا امکان. سابق حکومت کے آئی ایم ایف معاہدے کی پاسداری کریں گے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا اعلان. قرضوں کی ری شیڈیولنگ کے لیے پیرس جانے سے انکار. کہا موڈیز کی پریس ریلیز کا جواب دے دیا. ایل سیز کھولنے کے حوالے سے تاجروں کی شکایات کا ازالہ کرنے کی یقین دہانی. پی ٹی آئی حکومت کو معاشی مسائل کا ذمہ دار قرار دے دیا. وزیر داخلہ رانا ثنا گرفتاری دیں یا ضمانت کرا لیں، لگتا ہے کہ مارچ روکنے کے لیے رانا ثنا موجود نہیں ہوں گے. رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کی پریس کانفرنس. کہا وزیر دفاع بتائیں آڈیو لیک سے کس طرح ہوئی. سندھ حکومت کی جانب سے سیلاب متاثرین کی امداد جاری ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا بیان. کہا 24 گھنٹے کے دوران مزید 31,180 خاندانوں کو راشن تقسیم کیا. 12,000 ترپال اور 81,000 مچھردانیاں بھی دی گئیں. سندھ میں سیلاب متاثرین اپنے گھروں کو لوٹنے لگے. ٹھٹا کے گاؤں بریو شیدی موری کے رہائشی اپنے گھروں کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے. ادھر سیون شریف میں منجھر جھیل کے RD 14 اور 15 کے درمیان کٹ کو بند کرنے کا کام جاری. انڈس ہائی وے کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا. اسلام آباد میں نجی شاپنگ پلازا کے فوڈ کورٹ میں خوفناک آتش زدگی. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. آگ لگنے کی تحقیقات کے لیے 6 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل. متاثرہ مال اور متصل رہائشی ٹاور سیل کر دیا گیا.
شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے، ہتھیار اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں پولیس کی کارروائی، منشیات فروش ملزمہ گرفتار، آئس برآمد، مقدمہ درج، ملزمہ ماہرہ اکرام سے تفتیش جاری۔ یوکرین کے شہر زاپوریزیا میں روسی فورسز کا فضائی حملہ، 17 افراد ہلاک اور 90 زخمی ہو گئے۔ میزائل حملے میں 20 مکانات اور 50 کثیر المنزلہ عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ وینزویلا میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ، 22 افراد ہلاک اور 85 لاپتہ ہو گئے۔ ریڈ کراس کے مطابق درجنوں مکانات سیلابی پانی میں بہہ گئے۔ وسطی وینزویلا میں دریا کا منظر پیش کر رہا ہے۔ نائجیریا میں کشتی حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد 76 تک پہنچ گئی، 60 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ کشتی کو حادثہ گزشتہ روز پیش آیا تھا۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہزاروں افراد مہنگائی اور نیٹو کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ فرانس سے یوکرین جنگ اور نیٹو سے خود کو الگ کرنے کا مطالبہ، کہا جنگ کا سارا بوجھ فرانسیسی عوام اٹھا رہے ہیں۔